LGBTIQ کا جو جھنڈا ہے وہ اگر ہمارے خواجہ سراؤں کی رائٹس کے بیچ میں آ رہا ہے تو ہمیں اس کو ہٹانا چاہیے. ہمیں رائٹس کی بات کرنی ہے, ہمیں حقوق چاہیے, ہمیں ہومو سیکچولیٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے. ملک کا قرضہ دیکھیں, اس ملک کے حالات دیکھیں, جو انفلیشن ریٹ ہے وہ دیکھیں, اور جو ایک ریگریسو پوزیشن ہے, ایک پروگریس کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں, تو وہ ذمہ دار بھی تو پھر مرد ہی ہوں گے. السلام علیکم جی. وائس آف یوتھ کے ساتھ میں ہوں رضوان فراست. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی مشہور نہیں ہیں, بلکہ اپنے نظریات میں اور بے باک گفتگو بھی ان کی وجہ شہرت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سرا شہزادی رائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شہزادی, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو KMC کے ٹکٹ کے حوالے سے. آپ نے تاریخ رقم کی سیاست میں قدم رکھا. کیا سوچ کے سیاست میں قدم رکھا آپ نے؟ میں نے یہی سوچ کے سیاست میں قدم رکھا ہے کہ میری کمیونٹی کی نمائندگی ہو, کیونکہ پالیسی میکنگ تو پولیٹیشینس کا ہی کام ہے. ایوانوں میں ہی پالیسیز بنتی ہیں, اور جب پالیسیز انکلوسیو ہوں گی, جب پالیسیز میں ہم بھی شامل ہوں گے, تو وہ ویسی پالیسیز بنیں گی جو میری کمیونٹی کے لیے اور پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں. اچھا, سیاست میں جو جماعت پاپولر ہوگی اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کی طرف آپ نے ٹکٹ لیا, اس طرف آپ کا رجحان ہے. آخر پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ دوسری جماعتیں بھی تھی, ان کی طرف آپ کا رجحان کیوں نہیں رہا؟ دوسری جماعتیں کون سی؟ جماعت اسلامی ہے, PTI ہے. دیکھیں, جو جماعت اسلامی ہے وہ تو کافی اینٹی ہے ہمارے نظریے کی طرف سے نا. جو ہمارا نظریہ ہے وہ ان کا نظریہ نہیں ہے, اختلاف ہے ایک بہت حد تک. اور جہاں تک رہی PTI کی بات, تو پیپلز پارٹی سے تو ایک بچپن سے لگاؤ تھا. جب میں جس وقت اپنے گھر سے الگ ہو رہی تھی, تو وہ وقت تھا جب بی بی شہید پاکستان واپس آئی تھی جلاوطنی کے بعد. اور اس وقت جب ان کی وہ جو اسیسینیشن ہوئی تھی, اس نے ایک بہت گہرا اثر مجھ پہ چھوڑا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت خیر کبھی یہ نہیں سوچا تھا سیاست میں آئیں گے یا کسی پراپر پارٹی کو سپورٹ کریں گے, بٹ از اراؤنڈ آج سے 6-7 سال پہلے جب ہمیں اندازہ ہوا سیاست کا, اینڈ میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بنی, ٹرانس ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی چیزوں میں بھی میں انوالو ہوئی, تو نظریات جو پیپلز پارٹی کا ہے, ایک ایسی جماعت جو لیفٹ کی جماعت ہے, جو دائیں بازو کی جماعت ہے, جو کہ حق کی بات کرتی ہے اور انکلوسیو بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی وہ پہلی واحد جماعت ہے جو خواجہ سراؤں کے لیے انٹرسٹڈ ہے کام کرنے کے لیے. ان کے قائدین ہم سے ملے ہیں اور ہمارے مسائل کو حل بھی کیا, اور سندھ ایک واحد صوبہ ہے ابھی پاکستان میں جو اس کی قوانین کافی فرینڈلی ہیں خواجہ سراؤں کے لیے. جیسے ہی آپ کو جیسے کہ ٹکٹ ملا ہے, سیاست میں آپ نے انٹری کی ہے, تو اس میں آنے کے بعد اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں گے, اور اپنی کمیونٹی کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے, میں KMC میں ہوں, میں ٹاؤن وائز نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے لیے تو پورا کراچی کی نمائندگی مجھے کرنی ہے. تو میں نے یہی کہا نا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے میئر آئیں گے, انشاءاللہ مرتضیٰ وہاب بھی میئر آئیں گے, تو میری مرتضیٰ وہاب سے یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ جو بھی پالیسی بنے KMC کے تھرو, جتنی بھی چیزیں جو بھی کمیٹیاں بنے, اس میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے, ہمارے لیے بات ہونی چاہیے, ہمارے لیے کام ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی, فرسٹلی جو سب سے پہلے کرنا ہے, کمپلین سینٹر کھولنا ہے KMC میں فار دا خواجہ سرا کمیونٹی. اینڈ جتنے بھی پارکس ہیں کراچی کے, جتنے بھی تفریح مقامات ہیں, ان پہ بورڈ لگایا جائے گا کہ خواجہ سراؤں کو ہم ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ نارملی خواجہ سراؤں کو پارکس میں نہیں آنے دیا جاتا. اچھا, آپ نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی تھی کہ اس ملک کا حال مردوں نے اس حال تک آپ پہنچا دی ہے, اگر خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید بہتر ہوتا. کیا اسی لیے سیاست میں آ رہی ہیں تاکہ خواجہ سرا ٹیک اوور کریں مردوں سے پالیٹکس کو؟ دیکھیے, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹو ٹیک اوور. ہم چاہتے ہیں ہم مل کے کام کریں, بٹ ہاں میجورٹی مردوں کی ہے. اور جب آپ اگر اس ملک کا قرضہ دیکھیں, اس ملک کے حالات دیکھیں, جو انفلیشن ریٹ ہے وہ دیکھیں, اور جو ایک ریگریسو پوزیشن ہے, ایک پروگریس کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں, تو وہ ذمہ دار بھی تو پھر مرد ہی ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں جتنی بھی عورتیں منسٹر رہی ہیں یا جتنی ہماری بے نظیر صاحبہ رہی ہیں, تو وہ تو اور قدراً بہتر تھے. انفیکٹ اگر میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میں بڑا کلوزلی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو بہت ایزی ہوتا ہے اگر کوئی عورت سامنے بیٹھی ہو. جیسے آپ شہری رحمان کا لے لیں, انہوں نے آتے ہی
جب میں پارلیمنٹ ہاؤس گئی، میں نے وہاں پہ درخواست جمع کروائی وومن کوکس میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کو کہ ہم ہراسمنٹ پہ چاہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو بھی شامل کیا جائے، تو فوراً یہ چیز ہو گئی اور وہ شہری رحمان تھیں، انہوں نے فوراً پاس کروا دیا۔ تو وہی فرق ہے کہ مرد قدرن جو ہے ان کی پرائرٹیز تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ایک ہیومن رائٹ، ایک انسانیت کے لیے تو میں سمجھتی ہوں عورتیں بہت بہتر ہوتی ہیں، اور میں نے کہا اب موقع خواجہ سراؤں کو بھی دیں، ہمیں بھی آگے آنے دیں۔ اچھا، ایز اے کمیونٹی آپ ظاہر ہے خواجہ سراؤں کی اسپوکس پرسن بھی ہیں اور ان کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد بھی کر رہی ہیں۔ اس معاشرے سے ایک تو ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا، دوسرا اس معاشرے سے آپ کو کیا شکوہ ہے اس کمیونٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ دو بہت بڑے سوال ہیں، تو پہلے میں کس کا جواب دوں؟ پہلے آپ ٹرانسجینڈر بل کا دے دیں۔ دیکھیں جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے وہ بیسکلی پہلی دفعہ پاکستان میں خواجہ سراؤں کو ایک شناخت دی گئی۔ آپ وہ ویلیو سمجھتے ہوں گے جو خواجہ سراؤں کے دل میں اس ایکٹ کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا یہ بل سیاست کی نظر ہوا، ایک مخصوص جماعت نے اس پہ بہت پروپیگنڈا کیا، اور ہم اپنی جو فائٹ ہے وہ جاری رکھیں گے، ابھی بھی ہم جاری رکھ رہے ہیں۔ شریعت کورٹ کی ورڈکٹ آئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی کی تذلیل کر رہے ہیں یا ہم کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن چیلنج کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں، اور بنیادی بات پہ رکھتے ہیں کہ آپ نے یو کے کی مثالیں دی ہیں کہ یو کے کی جیل میں خواجہ سران ایک ٹرانسجینڈر نے جو ہے وہ ریپ کر دیا تھا ایک عورت کا، تو اس لیے یہاں پہ ان کو حقوق نہ دیں۔ تو دیکھیں کسی ایک انڈیویجول کا فیل، اگر ہم میں بھی تو ایک چور ہو سکتا ہے، ہم میں بھی ایک ریپسٹ ہو سکتا ہے، ایسے تو اگر مردوں کی بات آئے تو پھر سارے مردوں کو کیا ہم سنسار تو نہیں کر سکتے نا، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں اس ورڈکٹ میں چیزوں کو صحیح طریقے سے کوڈ نہیں کیا گیا، ہم عالم دین نہیں ہیں، بٹ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ایران نے فیصلہ دیا ہے ہمارے حق میں، ملائیشیا نے دیا ہے، لبنان نے دیا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں؟ پاکستان کا دین اسلام الگ ہے اور ان ملکوں کا الگ ہے، تو یہ جو مسائل اور ڈفرینسز ہیں وہ حل کرنے چاہیے، اور یہ حالات کو بھی مد نظر عدالتوں کو رکھنا چاہیے۔ جیسے ابھی ہمارے پی ٹی آئی اور الیکشن کے معاملے میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر آپ ایک بہت بڑی قوم کو ایک دم سے کہہ دیں کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تو یہ بہت ایک مزاحیہ قسم کا ایک ورڈکٹ تھا۔ لیکن ہم چیلنج کریں گے، ہم شریعت کورٹ کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم سب کو عزت دیتے ہیں، اور بات یہاں پہ لڑنے کی نہیں ہے، بات یہاں پہ ہے ڈائلاگ کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ڈائلاگ کے سوا حل ہو سکتا ہے، تو ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم کورٹ میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابھی تو قانونی راستہ یہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے لگے ہیں جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی طرف سے، کچھ ہمارے تحفظات ہیں ہم وہ آگے رکھیں گے، اور امید ہے جو عدالتیں ہیں وہ ایک فیئر فیصلہ کریں گی، اور حالات کو بھی دیکھ کے فیصلہ کریں گی، سائنس کو بھی دیکھ کے فیصلہ کریں گی۔ جو اور ملک، جو اور مسلم ممالک ہمارے برادر ملک ہیں، ان کے پروگریسو لاز کو دیکھ کے کچھ سیکھیں گی کہ ہاں ان کے نظریات اتنے آگے جا سکتے ہیں، تو ہمارے کیوں نہیں۔ اچھا، دوسرے سوال پہ آنے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، آپ کو عورت مارچ پہ میرا مطلب پہلے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا، وہاں پہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایل جی بی ٹی کا ایک لڑکا جھنڈا لایا تھا جس پہ آپ نے اس کو ڈانٹا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں بہت کلیئر ایک چیز کر دوں کہ میری جو سیاست ہے وہ نفرتوں کی سیاست نہیں ہے، میں بالکل بھی نفرتوں کو پرموٹ نہیں کرتی۔ اگر کوئی ایل جی بی ٹی آئی کمیونٹی سے ہے تو وہ ہے تو انسان نا، ایسے ہی ہمارے ہاں قاتل بھی ہیں، ہمارے ہاں چور بھی ہیں، ہمارے ہاں کرپٹ بھی ہیں۔ اگر آپ کرپشن کو آج نکالیں تو پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کرپشن پہ سزائے موت کی آپ اگر دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم شاید 1 سے 2 کروڑ ہی بچ پائیں گے، باقی تو نہیں بچ پائیں گے۔ تو اسی طرح اگر وہ لوگ بھی ہیں تو انہیں ہم سمجھانے کی ضرورت ہے، اینڈ میں اس بچے کو جانتی ہوں، میں نے جو اسے ڈانٹا وہ اس بچے کی سیکیورٹی کے لیے ڈانٹا۔ میں نے کہا کہیں آپ کو مسائل نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ریلیجیس موب آپ کو آ کے پکڑ لے، اور یہ جو جھنڈا ہے یہ ویسٹ کا جھنڈا ہے، اور ویسٹ کا بھی ہے تو ہم اس کو بھی عزت دیں گے۔ ہم ہر کسی کو احترام دیتے ہیں، ہر نسل کو، ہر قوم کو، ہر جنس کو، ہر اقلیت کو ہم جو ہے رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو اس بچے کو سمجھانا تھا، تھوڑا غصے میں تھی، اور اپنے بچوں پہ انسان غصہ کرتا ہے تو وہ بھی ہم میں ہے۔
نہیں تو LGBT کا جو جھنڈا ہے کیا وہ ٹرانسجینڈر بل یا آپ کے رائٹس میں کے آڑے کتنا آ رہا ہے، وہ اس کے کتنے راستے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں میرا اعتراض یہی ہے کہ LGBT جو ہے وہ ٹرانس ہے، ٹھیک ہے، آئی انٹرسیکس ہے. LGBT کو انہوں نے مطلب اب یہ ویسٹ میں سب چیزوں کو ایک ساتھ میں لایا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ کسی چیز کا کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں پہ بڑا ایک فنڈامنٹل رائٹس کو ویلیوز دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں اسلامی ساری چیزیں ہیں اور ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں، احترام کریں گے، مسلمان ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ LGBTIQ کا جو جھنڈا ہے وہ اگر ہمارے خواجہ سراؤں کی رائٹس کے بیچ میں آ رہا ہے تو ہمیں اس کو ہٹانا چاہیے. ہمیں رائٹس کی بات کرنی ہے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں ہومو سیکشولیٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے. پاکستان کے پاس آلریڈی قانون 377 موجود ہے جس کی سزا زرداری صاحب کے دور میں بڑھا دی گئی تھی. ٹھیک ہے، جب وہ سزا بڑھا دی گئی ہے، ایک فعل جس کے اوپر قانون آئین ان کو نہیں مانتا، آئین اس فعل کو کے سخت خلاف ہے، اس کے ہم بھی خلاف ہے. ہم کوئی اس کو چیلنج نہیں کر رہے. صحیح، آئین کو تو آپ نے بھی ماننا ہے، میں نے بھی ماننا ہے، بٹ ہاں میں سمجھتی ہوں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ویزیبل کمیونٹی ہے. دیکھو ہومو سیکشولیٹی میں آپ بھی گے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کوئی بیٹھی ہوئی عورت ہے تو وہ بھی لیسبین ہو سکتی ہے، بٹ مجھے نہیں پتا، بٹ آپ کو میرا پتہ ہے. تو ہم ویزیبل ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایک جنس کا نام ہے، ایک شناخت کا نام ہے. جو ایک رجحان ہوتا ہے، جنسی رجحان، وہ ایک الگ چیزیں ہیں، وہ تو ایک بہت ذاتیات میں آ جاتی ہیں. لیکن جو ہماری جنسی شناخت ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو قبول کیا جائے بغیر کسی تماشے کے، بغیر کسی خون خرابے کے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں شہزادی آپ خون خرابے کی بات کرتے ہیں. ہم وائلنس کیس مینیجر، جو یہ ساری اسٹرگل رہی ہے یہ تشدد کے خلاف رہی ہے، اس وائلنس کے خلاف رہے. میں فوکل پرسن آف سندھ پولیس. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ نفرت انگیزی اپنے چینل سے پھیلاتے ہیں تو آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو ایک آپ سمجھ لیں مذہبی جنونیت پہ چلے جاتے ہیں. وہ خود کو نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کے لیے خدا بن بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کر کے ان کو مار دیتے ہیں. نہ اس کی دین اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقی طور پہ یہ صحیح ہے، نہ آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے. میں ان سب چیزوں کے خلاف ہوں. تو بڑا ڈیٹیل میں نے سمجھایا ہے. مجھے یقین ہے دیکھنے والے لوگوں کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کہ نفرتوں کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے. ہم کسی چیز کو پرموٹ نہیں کر رہے، ہم اپنا جینے کا حق مانگ رہے ہیں اور رسپیکٹ کے ساتھ، اور ہم اس کے لیے ریکویسٹ نہیں کر رہے، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا، لاسٹ ایز اے ٹرانسجینڈر معاشرے سے کیا شکایتیں ہیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بھائی دیکھیے، میں معاشرے کو یہی جواب دینا چاہوں گی کہ ہماری جیلوں میں ہزاروں کے تعداد پہ لوگ موجود ہیں، جن میں سے 5 خواجہ سرا پورے صوبے بھر میں جیل میں ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہم میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ خراب ہوں، لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے. اور دوسرا، اگر کوئی روڈ پہ بھی کھڑا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کی کیا مجبوری ہے آپ نہیں جانتے. بس خدا نہ بنے، ایک نفرت نہ پھیلائیں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، بغیر کسی جنس کی تفریق کے، نسل کی تفریق کے، طبقات کی تفریق کے، مذہبی تفریق کے. ہمیں آگے بڑھ کے ایک معاشرہ بنانا ہے جو آئیڈیل ہو.